نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تاجروں کے لیے بہت کچھ ہے۔ امام کو امامت کے اصول سیرت پاک میں ملیں گے۔ والد کو کیسے والد بننا ہے اس کا طریقہ اسے سیرت پاک میں ملے گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے کردار سے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے نا، اگر اسے کو گہرائی کے ساتھ پڑھے تو وہ فیملی انشاءاللہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، اللہ پاک نے چاہا تو، مگر اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ اب سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میں نے کچھ سیرت پاک کے متعلق اہمیت و فوائد پر جب غور کیا اور مطالعہ کیا، اس میں سے مدنی پھول ملے۔ نمبر 1، ایمان لانے کی وجہ پیارے آقا کی سیرت کا مطالعہ ہے۔ اتنا زبردست فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تاجروں کے لیے بہت کچھ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود پرسنلی بازار کا معائنہ فرمانے جاتے کہ یہاں تمہارا بازار چلے گا کہ نہیں چلے گا، یہاں تمہاری تجارت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور پھر تجارت کے اصول، تجارت کے باتیں، تجارت کی اہمیت، تجارت کی خصوصیت، تجارت میں کیا کرنا ہے، تجارت میں کیا نہیں کرنا، کون سا انداز تمہیں تجارت میں فائدہ دے گا، کون سا انداز تمہیں تجارت میں نقصان دے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بزنس کے طور پر، تجارت کے طور پر، معیشت کے طور پر وہ کچھ ہے جو شاید کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ امام کو امامت کے اصول سیرت پاک میں ملیں گے۔ والد کو کیسے والد بننا ہے اس کا طریقہ اسے سیرت پاک میں ملے گا۔ عورت کیسے اس کو گھر کے نظام کو چلانا ہے، کیسے اسے معاشرے میں رہنا ہے، کیسے اسے اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اور کیسے اسے معاشرے میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنانا ہے، ان سب کو وہ سرکار کی سیرت میں پڑھے گی تو اس کو نظر آ جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو مرد کو بھی یہی ملے گا، ایک بھائی ہوں تو کیسا رہنا چاہیے، اپنے فیملی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، شوہر کو کیسے رہنا چاہیے، یہ پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کیا، اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا آپ کا انداز تھا، آپ کے چھوٹے شہزادے جب دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا انداز کیا تھا، یہ ساری باتیں سیرت سے پڑھنے کو ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک گھریلو نظام تھا، ایک فیملی سسٹم تھا، بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، بچی کے ساتھ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد بھی ہیں ان کے ساتھ، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کے ساتھ بھی ایک فیملی ریلیشن تو تھا نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یہ جو ریلیشن جو ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا آپ کے پاس آنا، رضائی والدہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا، ان کے جو شوہر تھے ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیا تھا۔ یہ جو ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں، تعلقات جو فیملی ریلیشن ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو کے حساب سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے کردار سے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے نا، اگر اسے کو گہرائی کے ساتھ پڑھے تو وہ فیملی انشاءاللہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، اللہ پاک نے چاہا تو، مگر اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو کس طرح ریاست، کس طرح حکومت، کس طرح معیشت، کس طرح گھر، کس طرح فیملی، اس ایون کے اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو سیرت کو پڑھنا پڑے گا، ان کو پڑھنا، اسٹڈی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اگر ہم اس کو کہیں تو اطاعت رسول، عشق رسول، اتباع رسول، یہ بھی سیرت پاک کے مطالعے سے پتہ چلے گا۔ عشق رسول بھی اسی سے بڑھتا ہے۔